جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ ناامیدی اور مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبنے سے پہلے اپنے خاص کرم سے معجزاتی خوشیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اکثر لوگ بے یقینی کی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ معجزے کرتا ہے۔ دیکھو، وہ معجزوں کا بادشاہ رب صرف ایک کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ترین حالات میں اپنی مدد بھیجتا ہے اور ناممکن حالات میں معجزے دکھاتا ہے، تو سنو، اللہ تعالیٰ 3 مقامات پر قرآن پاک میں معجزاتی عطاؤں کی دلیل پیش کر رہا ہے۔ اور معجزوں کی سچی اور حقیقی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلا رہا ہے، اور اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، اور وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جسے دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا اور پھر اس میں سے تمہیں باخیریت گزروا دیا۔ اگر آج تم معجزاتی خوشیوں کے منتظر ہو تو جان لو کہ اس زمینی سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ فقط محبت ہے۔ جانتے ہو، جب تم شدید اذیت میں اشک بار آنکھوں سے اللہ کو پکارتے ہو اور تمہارا ایک آنسو جب پاک پروردگار کی محبت کے سمندر میں ٹپکتا ہے تو موجوں میں ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور تمہارے لیے معجزاتی خوشیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایسے ایسے دروازے جو تمہارے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہوتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بندہ ٹوٹ کر تڑپ کر انتہائی درد کی حالت میں اپنے پاک پروردگار کو پکارتا ہے اور اس کے سامنے دستے دعا بلند کرتا ہے، تو اس بندے کے حق میں وہ دعا جلد قبولیت کا شرف پا کر معجزاتی خوشیوں کے دروازے کھلواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، بس تم اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہا کرو۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس منزل کا جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ سنو، اگر آج تم لاحاصل تمناؤں کی وجہ سے یا لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں کی وجہ سے انتہائی اذیت میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد مانگ رہے ہو اور معجزوں کے منتظر ہو، تو سنو، تم اپنی وہ پاکیزہ صفات ڈھونڈو جو تمہارے اندر مکمل طور پر موجود ہیں، اور اپنے آپ کو پہچانو اور اپنی قدر و منزلت کو بھی، پھر تم بہت جلد معجزاتی خوشیوں کا حسین منظر دیکھو گے، ایسا منظر جو تمہاری سوچوں سے بھی ماورا ہوگا۔ فرمانے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، اس کی نظر تو تمہارے دلوں اور اعمال پر ہوتی ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بہترین عطائیں پانا چاہتے ہو، دعاؤں کی قبولیت اور معجزے چاہتے ہو، تو تم اپنی سوچ کو مثبت رکھو اور اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھو، اور خود کو اس مقام پر لے آؤ جہاں تمہاری پہلی ترجیح تمہارا پاک پروردگار ہو، اور پھر اللہ ایسے ہی لوگوں کو معجزات کا دیدار کراتا ہے۔
اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ لوگ جن کو اللہ دے کر آزماتا ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، اور جن سے اللہ لے کر آزماتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، اور ناممکن حالات میں بھی دعائیں مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جان لو ناممکن حالات میں مانگی گئی دعائیں اور اللہ تعالیٰ سے لگائی گئی امیدیں بہت جلد تمہاری سوئی ہوئی قسمت کو جگا دیں گی، اور اگر تمہارے راستے میں پہاڑوں کے برابر بھی رکاوٹیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے انہیں زمین بوس کر دے گا۔ جو چیزیں تمہیں آج ناممکن لگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ممکن بنانے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہوں۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور ہم نے تمہاری دعا سن لی، اور اس کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ انتہائی ناممکن حالات میں معجزاتی خوشیوں کے دروازے کھولتا ہے تو 3 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہیں ہر وقت یہ فکر رہنے لگے کہ جو تم کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی جب تمہارا ضمیر جاگ اٹھے اور تم اپنے نفس کو برائیوں سے روکنے لگو، تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے معجزاتی خوشیوں کا، تمہارے نصیبوں کے جاگنے کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے کہ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصہ ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ معجزاتی خوشیوں کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم اللہ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کرنے لگو اور استغفار پڑھنے لگو تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے معجزاتی خوشیوں کے دروازے کھولنے والا ہے۔ اور تیسری بڑی نشانی، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی زندگی آسان بنانا چاہتا ہے اور اپنی ڈھیروں رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے اور اپنا فضل و کرم فرما کر معجزے کرنے والا ہوتا ہے تو اس بندے کے لبوں پر اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری کر دیتا ہے، اور درود پاک اس کے لبوں کی تسبیح بن جاتی ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ بہت جلد تمہاری اشک بار آنکھوں کو معجزاتی خوشیوں کا دیدار کروائے۔ آمین یا رب العالمین۔